صفحہ نمبر 97 آیت نمبر 2 جاری سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حج عمرہ کرنے والے احرام سے حلال ہو جائیں تو ان کو شکار کی اجازت ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ انہوں نے آپ لوگوں کو مسجد حرام سے روک لیا تھا۔ ان تعتدوا، ابھی تمہیں غلبہ حاصل ہوا تو ان پہ ظلم کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اے لوگوں تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم میں تعاون مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ شدید العقاب، واقعی اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں کسی قوم کے ساتھ تعصب سے منع فرماتے ہیں۔ اسلام میں باہمی الفت محبت والی زندگی ہے، اور ساتھ ایک حکم اپنے بندوں کو کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی و ظلم میں تعاون مت کرو۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ، ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ اس نے اسی جز کو اپنایا تھا کہ نیکی اور تقوی میں تعاون کروں، گناہ اور ظلم میں کسی کا ساتھ نہ دوں۔ اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے میں رابعہ بصری رحمہ اللہ کو اسی آیت کے جز کی بڑی مداخلت تھی۔ ہمہ وقت اس کو مد نظر رکھتی تھی کہ کام نیکی کا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں، کام گناہ کا ہے کبھی ساتھ نہ دوں۔ کسی نے ایک دن پوچھا، اماں یہ اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو کہنے لگی کہ بصرہ میں قحط پڑا، ہمارے والدین دونوں فوت ہو چکے تھے، ہم 4 بہنیں تھیں، میں چھوٹی تھی، اس لیے مجھے رابعہ کہا جاتا ہے۔ 3 بہنیں میری اور تھی، میں چھوٹی تھی، اس لیے مجھے رابعہ کہا جاتا ہے، اور بصرہ کی رہنے والی اس لیے رابعہ بصری۔ تو کہتی ہیں کہ ہم قحط کا شکار ہو گئی، بھوک پیاس، یہاں تک کہ ہم 4 بہنیں آپس میں متفرق ہو گئی، جدا جدا ہو گئی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں ایک ظالم آدمی کے ہاتھ سے لگی، اس نے مجھے
بندی کی طرح رکھا اور بالآخر کسی دوسرے آدمی پہ 6 درہم کے بدلے مجھے بیچ دیا. تو جس پہ مجھے بیچا گیا وہ اس سے بڑھ کے ظالم تھا. وہ مجھ سے بہت سخت کام لیا کرتا تھا، مشقت کے کام مجھ سے کرواتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میں کام کر رہی تھی کہ میں گر گئی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. تو میں اس گری ہوئی حالت میں میرے دل سے ایک آواز نکلی، اے میرے اللہ، مجھے چاہیے کہ آپ کی رضا میں لگی رہوں، لیکن آپ کی رضا میں مشغول نہیں رہ سکتی، کیونکہ آپ نے مجھے ایسے آدمی کے ہاتھ میں قید کر دیا کہ وہ ہے بڑا ظالم. کاش مجھے ان سے آزادی ملتی اور میں آپ کی عبادت کرتی. تو ایک غیبی آواز آئی جو میں نے اچھی طرح سن لی. آواز دینے والا نظر نہیں آیا مگر آواز میں نے ٹھیک ٹھاک سن لی. کہنے والا کہہ رہا تھا، اے رابعہ، اے ضعیف عورت، میں آپ کو آزادی دوں گا اور آپ کو ایسا مقام عنایت فرماؤں گا کہ آسمان کے مقربین میں بھی آپ کی پہچان ہو جائے گی. فرماتی ہے میں بڑی خوش ہوئی. اس دن سے میں نے یہ عزم کیا کہ اصل ڈیوٹی میری عبادت ہے. کہتے ہیں جب رات ہو گئی میں نے عزم کیا کہ پوری رات عبادت کروں گی. دن بھر کام کیا مالک کا، آقا کا. تو میں رات کو گھر کے کونے میں کھڑی تھی، نماز پہ عبادت کر رہی تھی کہ میں نے نہیں دیکھا، میرے مالک نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے گھر پہ ایک روشن زنجیر لٹکی ہوئی ہے جو آ کے وہ زنجیر سیدھی میرے سر کے اوپر رک گئی اور چمک رہی ہے. پورے گھر میں روشنی پھیل چکی ہے. میرے مالک نے مجھے دیکھا. اگلے دن جب صبح ہوئی تو مجھے بلایا، میری بڑی خاطر کی، عزت کی، اور مجھے کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ جہاں چاہتی ہیں جا سکتی ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے خیال کیا کہاں اپنے رب کی عبادت ٹھیک طرح کر سکوں گی. تو میں آبادی سے باہر نکل گئی، جہاں کوئی انسان بھی نہ ہو وہاں میں اپنے رب کی عبادت کروں اور اپنے رب سے مناجات اور دعاؤں عبادات میں لگی رہوں. کہتی ہے میں نکل گئی ویرانے کی طرف. روزانہ میں 1000 رکعت نماز پڑھنے لگی. یوں ہی میرے رب نے مجھے یہی مقام عنایت فرمایا. لیکن ان کے مزاج میں کیا تھا، ایک قانون اس نے اپنے لیے رکھا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جہاں بھی نیکی کا کام ہوتا اس میں بڑھ چڑھ کے لگی رہتی تھی، اور جہاں گناہ کا کام نہیں، میرا رب ناراض ہوتا ہے، میں ساتھ نہیں دے سکتی. اگر یہی انداز ہر مسلمان اپنائے، نیکی کے کام میں ساتھ دے اور گناہ سے بچا رہے، بس اللہ کے یہاں بڑا مقام مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب آپ لوگ حرام سے حلال ہوں تو شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
آپ لوگوں کو کسی قوم کی عداوت اس بات پہ نہ ابھارے، اس قوم کی عداوت جس قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک لیا تھا، ان تعتدو، آپ فتح مکہ ہو کے ان پہ آپ لوگ ظلم کریں، یہ نہیں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی اور تقوی میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑ والے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خلوص الہیت نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ کیسی عورت تھی روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھنا، یا اللہ ہمیں بھی کوئی ذرہ نصیب فرما، اپنی عبادت کا برکتوں کا نزول فرما۔ ایک یہ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کوشش ہوگی کہ درس میں کم وقت صرف ہو، 20 منٹ کے بجائے 13-14 منٹ ہو، اور دعا کے بعد جن سے ہو سکے یہ مدرسے کی زمین کے انتظام کے خاطر دعا کے بعد سورہ واقعہ کی تقسیم ہوگی، جن سے ہو سکتا ہے 2-3 منٹ لگیں گے، لیکن اس میں ہمارا حصہ ہوگا۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ۔